أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. آپ سب کا ہماری چینل انوار ایمان میں ویلکم ہے۔ امید کرتا ہوں سبھی ساتھی خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اقرأ القرآن مع التجوید، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے۔ اس کورس کا لیسن نمبر 2 سیکنڈ ڈے، دوسرا دن۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا عربک الفابیٹ، یعنی کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے الفابیٹ کا سمجھنا اور تلفظ کا صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو عربک کے الفاظ، عربک کے الفابیٹ سمجھنے کے لیے لیسن نمبر 1 آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہاں آپ نے حروف تہجی یعنی عربک الفابیٹ پڑھے ہوں گے اور سمجھا ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے لیسن نمبر 1 کو دیکھا نہیں ہے تو آپ جائیے انوار ایمان چینل پر اور وہاں جا کر لیسن نمبر 1 کو پڑھ لیجئے، سن لیجئے، پھر اس کے بعد لیسن نمبر 2 کو سمجھیے تو آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی۔ آج کے لیسن نمبر 2 میں ہمیں جو عربک الفابیٹ سمجھنے ہیں، ان میں ہاف لیٹر کو سمجھنا ہے، یعنی آدھے حروف۔ قرآن کریم کی آیتوں میں جہاں پورے حروف آتے ہیں وہاں آدھے حروف بھی آتے ہیں، اور جب تک آدھے حروف آپ سمجھیں گے نہیں وہاں تک آپ عبارت پر لگے ہوئے اعراب کے ساتھ اس حرف کو پڑھ نہیں سکتے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اپنی نظروں کو اسکرین پر جمائے رکھیے، میں آپ کو ایک ایک حرف کی وہ مختلف شکلیں سمجھاؤں گا کہ اس کی ہاف لیٹر کیسا آتا ہے، آدھی شکل اس حرف کی کیسی آتی ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چلیے، سب سے پہلا حرف آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ با نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں سوال قائم ہوگا کہ حروف تہجی میں سب سے پہلا حرف تو الف ہے، یہاں الف کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو الف ایسا حرف ہے کہ اس کا آدھا الف نہیں آتا ہے، الف ہمیشہ پورا ہی آتا ہے، آدھا الف نہیں آتا، اس لیے الف کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آگے چند حروف دوسرے بھی ہیں جو آدھے نہیں آتے ہیں، ان آدھے حروف کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب دوسرا حرف با ہے، تو دیکھیے با اوپر پورا لکھا ہوا ہے، نیچے کی لکیر میں 2 شکل کے با نظر آپ کو آ رہے ہیں، ایک آدھا با اس شکل کا ہوگا اور دوسری شکل کا بھی با اس طرح ہوگا۔ اس کو ذہن نشین کیجئے، سمجھئے، قرآن کریم میں اس طرح آپ 2 شکلوں کا با نظر آئے گا۔ چلیے، آگے والا حرف تا ہے، اوپر پورا حرف تا لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے 2 شکل کی تا آپ کو نظر آئے گی، ایک آدھی شکل کی ہے، پھر اس کے بعد دوسری ایک شکل کی آپ کو نظر آ رہی ہے، دونوں پر تا 2 نقطے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا حرف آپ کو سا نظر آئے گا، اس کو سا نہیں پڑھیں گے، اس کو زبان کا اگلا حصہ باہر نکال کر اس کو سا پڑھا جائے گا، اس پر 3 نقطے آتے ہیں۔ تو با، اس کے بعد تا، اس کے بعد سا، یہ 3 حرف کی آدھی شکلیں یکساں آتی ہے، یعنی ایک جیسی آتی ہے، ان میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، اس کے بعد آنے والا چوتھا حرف آپ کو نظر آئے گا جیم۔ جیم کی پوری شکل دیکھ رہے ہیں، نیچے آپ آدھی شکل دیکھ رہے ہیں، اس شکل کا جیم آتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا حرف ہا ہے، یہ بڑی ہا ہے،
اس کو گلے سے نکال کر پڑھیں گے ہا ہا. اس کی آدھی شکل اس شکل کی آئے گی جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آنے والا حرف خا ہے. خا کی آدھی شکل بھی ایسی ہی ہے جیسے جیم کی آدھی شکل ہے، ہا کی آدھی شکل ہے، خا کی بھی اسی طرح آدھی شکل آتی ہے. اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے خا خا. اس کے بعد میں نے دال، ذال، را اور زا یہ 4 حروف کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جن کی آدھی شکل نہیں آتی، آدھی شکل کے یہ حرف آتے نہیں ہے. ان 4 حرف کے بعد آنے والا حرف سین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اوپر پوری سین لکھی ہوئی ہے، نیچے آدھی شکل کی سین لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بھی سین پڑھا جائے گا. اس کے بعد آنے والا حرف جو ہے بڑی شین اس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھیں گے شین. اس کی پوری شکل اس طرح ہے اور نیچے آدھی شکل آپ کو نظر آئے گی. تو سین اور شین دونوں کی شکلیں ایسی ہی ہوگی، صرف نقطوں کا فرق ہوگا. آگے چلے، اس کا اگلا حرف ہے صاد. یہ پورا صاد ہے اور اس کے نیچے آدھی شکل کا صاد لکھا ہوا ہے. اس کے بعد حرف ہے ضاد. ضاد کی پوری شکل اس طرح ہوتی ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضاد کی آدھی شکل ہے. صاد اور ضاد کے بعد آنے والا حرف طا اور ظا ہوتا ہے. طا اور ظا ہوتا ہے لیکن طا اور ظا کی آدھی شکل نہیں آتی ہے، اس لیے طا اور ظا کو چھوڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد آنے والا حرف عین ہے. عین کی آپ 4 شکلیں دیکھ رہے ہیں. اوپر کی لکیر میں 2 پورے عین دیکھ رہے ہیں اور نیچے 2 آدھی شکل کے عین آپ کو نظر آئیں گے. تو قرآن کریم میں آپ کو اسی 4 شکل کے عین نظر آ سکتے ہیں. یہ جو اگلے حرف جو عین ہے یہ پورے عین ہے اور اس کے بعد آنے والا جو حرف ہے یہ بھی پورا عین اوپر ہے، نیچے آدھی شکل کے عین ہے. جملے کے شروع میں اس طرح کا عین آپ کو نظر آئے گا. جملے کے بیچ میں اگر عین آیا ہے تو آپ کو اس شکل کا عین نظر آئے گا اور جملے کے آخر میں اگر عین ہوگا تو آپ کو اس شکل کا عین نظر آئے گا. اس کے بعد آنے والا حرف غین ہے. یہ غین کی بھی 4 شکلیں ہوتی ہے، یہ بھی انہی 4 شکل کے ساتھ آتا ہے. غین اور اس شکل کا غین اور آدھی شکل کے 2 ہوں گے. پہلی آدھی شکل آپ دیکھ رہے ہیں وہ جملے کے شروع میں ہوگی اور یہ شکل جو آپ آدھی دیکھ رہے ہیں وہ جملے کے بیچ میں عین آئے گا تو اس آدھی شکل کا آئے گا. اور جملے کے آخر میں اگر عین ہوگا تو دوسری شکل کا پورا عین جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس شکل کا عین جملے کے آخر میں اور غین نظر آئے گا. تو عین اور غین جو ہے وہ 4 شکل کے قرآن مجید میں آپ کو دیکھنے ملیں گے. چلیے آگے دیکھیے، اپنی نظریں برابر اسکرین پر رکھیے اور حرف کو سمجھتے چلے جائیے. دیکھیے آپ دیکھ رکھیں گے اگلا حرف فا ہے. پوری شکل اس طرح ہوگی اور آدھی شکل کا فا اس طرح آئے گا. اس کے بعد آنے والا حرف قوف ہے. قوف، اس کو پوری شکل کا قوف اس طرح ہوگا اور آدھی شکل کا قوف اس طرح ہوگا جو آپ کو نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے کاف ہے. کاف 3 شکل کا آتا ہے. پورا کاف اس طرح ہوتا ہے اور نیچے 2 آدھے لکھے ہوئے ہیں. یہ آدھی شکل کے کاف ہیں، یہ آدھی شکل میں اس طرح پڑھے جاتے ہیں کاف اور کاف. اس کے بعد آنے والا آپ حرف دیکھ رہے ہیں لام ہے. یہ لام کی آدھی شکل نیچے آپ کو نظر آئے گی، اس شکل کا لام آئے گا. چاہے جملے کے شروع میں ہو تب بھی اسی شکل ہوگی اور جملے کے آخر میں ہوگی تب بھی اسی شکل. درمیان میں ہوگا تو آدھا لام اس طرح ہوگا اور آخر میں جب جملے کے آخر میں لام آئے گا تو اس طرح پورا لام آئے گا. آگے دیکھیے میم ہے. میم کی آدھی شکل آپ دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہی ہے. جملے کے شروع میں آدھی میم، اگر آگے کوئی حرف ملا ہوا ہوگا تو اسی شکل کی میم ہوگی اور درمیان میں میم اسی شکل کی آپ کو نظر آئے گی اور جملے کے آخر میں اگر میم آئے گا تو وہ پوری شکل کا میم آئے گا. اگلا حرف دیکھیے
نون. نون کی ایک شکل آپ اوپر پوری دیکھ رہے ہیں. یہ جملے کے آخر میں ہوگا تو پورا نون اس طرح آئے گا, اور جملے کے شروع میں نون ہوگا تو یہ آدھی شکل کا ہوگا, اور درمیان میں بھی اسی طرح آدھی شکل کا نون آپ کو نظر آئے گا. آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حرف ہے ہا. یہ چھوٹی ہا ہے. قرآن کریم میں 4 شکلوں کے ساتھ ہا آتی ہے. دیکھیے یہ چاروں شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں, انہیں چاروں شکلوں کے ساتھ قرآن کریم میں ہا آئے گا. اس کے بعد ہا کے بعد حمزہ آتا ہے. حمزہ کا آدھا حرف نہیں آتا, اس لیے حمزہ کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد واو بھی ہے, واو کی بھی آدھی شکل نہیں آتی تو واو کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد آخری حرف آپ یا دیکھ رہے ہیں, تو چاہے گول یا ہو یا لمبی یا ہو, چھوٹی یا اور بڑی یا جس کو کہتے ہیں, اس کی آدھی شکل آپ کو ایسے ہی نظر آئے گی جیسے آپ نے با, تا اور ثا کی جو شکلیں دیکھی تھی, یا کی شکل بھی اسی طرح آئے گی. اب دیکھیے نیچے کی لکیر میں نے وہ حروف لکھ دیے ہیں جن حروف کے آدھے حروف نہیں آتے لیکن شکل الگ آتی ہے. دیکھیے پہلا حرف الف آپ کو 2 شکل میں نظر آتا ہے, سیدھا الف بھی آتا ہے اور ٹیڑھا الف بھی کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا. یہ دوسری شکل کا جو الف ہے وہ لام کے بیچ میں آتا ہے. آگے چل کر آپ کو کہیں عبارت میں آئے گا تو نشاندہی انشاءاللہ کی جائے گی. اس کے نام آپ دال دیکھ رہے ہیں, تو دال جملے کے شروع میں آئے گی تو یہ پہلی شکل والی دال ہوگی, اور اگر جملے کے آخر میں دال آئے گی تو اس شکل کی آپ کو دال نظر آئے گی. اس کے بعد رال ہے, اس کو جال نہیں پڑھیں گے, زبان کا اگلا حصہ باہر نکال کر اس کو پڑھیں گے رال. اور اس کی اگلی پہلی شکل کا جو رال نظر آتا ہے وہ جملے کے شروع میں ہوگا, اور آخر میں جو شکل کی رال نظر آ رہی ہے وہ جملے کے آخر میں ہوگی. اسی طرح آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے رو. رو اس کو پڑھیں گے, پہلی شکل کا را جملے کے شروع میں ہوگا, اور دوسری شکل کا را جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جملے کے آخر میں آئے گا, یعنی اس سے پہلے کوئی حرف ملا ہوا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں زا. اب یہ زا کی شکل بھی 2 ہے. اگلا زا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آئے گا, اور آخر میں زا جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جملے کے آخر میں زا ہوگی, اس سے اگلے کوئی حرف لکھا ہوا ہوگا. اس کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں, تو کی 2 شکلیں ہیں. پہلے تو جو ہے وہ جملے کے شروع میں ہوگی, اور آخر میں جو تو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ تا جملے کے آخر میں ہوگی, یعنی اس کے آگے کوئی حرف ملا ہوا ہوگا تو اس شکل کا تو ہوگا. اس کے بعد آنے والا حرف ایک زو ہے. زو بھی اسی طرح ہے تا کی طرح. پہلا تا زو جو ہے وہ جملے کے شروع میں آئے گا, اور دوسرا زو جو ہے وہ جملے کے آخر میں آئے گا. آخر میں ایک حرف آپ دیکھ رہے ہیں واو. واو کی کوئی شکل نہیں آتی, واو ایک ہی شکل کے ساتھ آئے گا, چاہے جملے کے شروع میں آوے یا جملے کے بیچ میں آوے یا جملے کے آخر میں آوے, اسی شکل کا آپ کو واو نظر آئے گا. لیسن نمبر 2 پورا ہو گیا. آپ اس کو برابر سنیے, بار بار سمجھنے کی کوشش کریے, انشاءاللہ آپ کو الفابیٹ اور ہاف لیٹر اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد آنے والا اگلا لیسن نمبر 3 جب آئے گا, اس میں زبر زیر پیش شروع ہوگا. اس وقت آپ اگر حرفوں کو نہیں پہچانے ہوئے ہوں گے تو آپ کے لیے وہ جو ہے حرکات کو پڑھنا مشکل ہوگا. حرکات کا سبق پڑھنے سے پہلے لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 کو اچھی طرح آپ پڑھ لیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک چھوٹی سی درخواست ہے, ابھی تک آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو دبا لے اور آل کے بٹن کو جو ہے پر کلک کر لیں, تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ اب آپ کی ہماری ملاقات انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.